جتنی زیادہ برکت ہماری زندگی میں خدا کی ہوگی اتنا زیادہ خدا ہماری زندگی میں دوسروں کو نظر آئے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے دوسروں کو خدا نظر آئے؟ ہم میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ سو ہم کیا ہیں؟ کیوں ہم میں سے خدا نظر آئے؟ ہم خدا کا ایڈریس ہے، ہم خدا کا پتہ ہے۔ آتا پتہ کہتے ہیں، کو پتہ ہے کہ خدا تو اس کا ایڈریس معلوم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خدا کہاں ملتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ خدا کہاں ملتا ہے تو خدا ایمانداروں میں رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم وی آر دا ایڈریس آف گاڈ۔ ہم خدا کو لیے پھرتے ہیں اپنے اندر باہر۔ جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے ان کے بارے میں گلتیوں میں لکھتا ہے پولس، گلتیوں 3:27 تم میں سے جتنوں نے یسوع میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لیا انہوں نے گویا یسوع کو پہن لیا ہے۔ یسوع کو پہنے ہوئے لوگ ہیں مسیحی ایماندار جو ہیں۔ آج جس بات پر میں دھیان دینا چاہتا ہوں یہ کہ ہم کس قسم کے ایماندار ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم میں ایک رنگ ہونا چاہیے، ہم میں ایک صورت ہونی چاہیے، ہم میں ایک سیرت ہونی چاہیے۔ اور اگر ہمیں یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر ہم نہیں ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ ہمارے اندر نظر آنا چاہیے کہ ہم ایماندار ہیں۔ آج جس دور میں سے آپ گزر رہے ہیں بہت عجیب قسم کا زمانہ ہے جہاں پر انسان خدا کو بھول چکا ہے اور خود خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن لیٹ گاڈ بی گاڈ، خدا کو خدا ہی رہنے دیں، ہم خدا کے لوگ بنے۔ کسی نے کہا کہ مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، یہ دعا ہے، مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے۔ کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں، تیرا خون بہے میری رگ رگ میں، تیرا دل دھڑکے میرے سینے میں۔ آئیے آج ہم میں سے ہر ایک مسیحی کے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ آج ہی ہم سب کی دعا ہونی چاہیے۔ میرے بہنوں بھائیوں، ہم نے بہت سال گزار دیے ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی وقت بھی آپ پر ایک ایسی آزمائش آ سکتی ہے جہاں پر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ یسوع کے ہیں یا یسوع کے نہیں ہیں۔ کوئی ایسا مقام آ سکتا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے زندہ رہنا ہے یا اپنے یسوع کی خاطر شہید ہونا ہے۔ یہ چیز بعید نہیں ہے آپ اس زمانے میں۔ آئے دن آپ دیکھیں کہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں، لوگوں کو باندھا ہوتا ہے اور ان کو پھینکا ہوتا ہے زمین پر کہ تم یسوع کا اقرار کرتے اس لیے تمہیں مار رہے ہیں، اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ آج بھی اس 21ویں صدی میں بھی یہ پریکٹس ہو رہی ہے۔ سو برا وقت کسی پر کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں برے وقت سے پہلے خود اچھے بن جانا ہے، ہمیں یسوع والے بن جانا ہے۔ ہمیں مارے تو سمجھو کوئی یسوع کو مارے، کوئی یسوع کو مار ہی نہیں سکتا۔ ہمیں کوئی مارے گا ہم مر کر بھی نہیں مریں گے کیونکہ ہم یسوع والے ہیں۔ یسوع مسیح کے ساتھ ہماری ملاقات، یسوع مسیح کے ساتھ ہمارے ریلیشن بڑے فیئر ہونے چاہیے۔ ہم نام کے مسیحی نہ رہیں، ہم اصلی مسیحی بنیں۔ یہ گرجے بدلنے سے، پادری بدلنے سے، صورتیں بدلنے سے کچھ نہیں ملتا۔ ہمیں اپنی زندگی چینج کرنی ہے۔ یسوع مسیح سے جو ملتا تھا پھر وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ آج بھی خدا یسوع یہی چاہتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے اپنے آپ کو مسیحی کہنے والے، یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم کرسچن ہیں، ہم مسیحی ہیں، ان میں مسیح کا رنگ کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ کیا ہمیں اس دنیا کی شکل میں جانا ہے یا ہمیں مسیح کی شکل اختیار کرنی ہے؟ عقل نہیں ہونے سے، کیا کہتے ہیں پولس؟ عقل نہیں ہونے سے اپنی
اپنی شکل بدلتے جاؤ, اپنی صورت بدلتے جاؤ, اپنے آپ کو چینج کرتے جاؤ, اپنے آپ کو تبدیل کرتے جاؤ. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, بہت ضروری ہے. یسوع مسیح سے کوئی شخص ملتا تھا تو خدا یسوع مسیح اسے بدل دیتا تھا. لیکن اس دور میں بھی ہزاروں لوگ ایسے تھے, ہزاروں, میں 100 کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہزاروں کی بات کر رہا ہوں. کتنے مرد تھے جن کو 5 مچھلیوں سے کھانا کھلایا تھا, رجایا تھا. ایک جگہ 4000, ایک جگہ 5000. اور یہ خدا نے بار بار معجزہ کیا. یہ ہزاروں لوگ تھے. کیا سارے مسیح ہو گئے؟ کچھ صرف ٹکڑ پاڑن والے تھے, کھانے کھونے والے تھے, صرف کھانا کھانے آتے تھے, صرف روٹیاں ڈھونڈنے آتے تھے. کچھ ایسے تھے جو صرف شفا لینے آتے تھے. لیکن ہمیں اس سے کچھ آگے جانا ہے. شفا پانے والا جس دن بعد میں مر بھی جائے گا, روٹی جو ہے وہ ہضم ہو کے فارغ ہو جائے گی آپ کے جسم سے. لیکن اگر کوئی صدا آپ کے اندر رہے گا, اگر کوئی صدا آپ کے ساتھ رہے گا, تو نہ وہ آپ کی شفا ہے, نہ وہ آپ کی روٹی ہے, وہ یسوع ہے جو زندہ ہونے کی صورت میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا اور مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اس واسطے ہمیں کچھ اس طرح سے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اپنا رنگ ڈھنگ, اپنی چال چلن کو بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں, اپنے جینے کو بدلیں, اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں کو بدلیں. رومیو کے نام پولس نے کہا کہ اس جہان کے ہم شکل نہ ہوں. آپ کلیسیا پر ایک نظر ڈالیں, اپنے ارد گرد کے مسیحوں پر, تو آپ کو آج بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی صورت دنیا کی صورت پر ڈال دی. اپنی صورت مسیح کی صورت میں ڈالنے کی بجائے انہوں نے اپنی صورت دنیا کے ساتھ کنفرم کر لی. دنیا جیسی ہو گئی. کبھی ہمارے لوگ قسم نہیں کھاتے تھے, اب کھا رہے ہیں. بائبل نہیں اٹھاتے تھے قسم کھانے کے لیے, اب جہاں مرضی فوالو اٹھاتے. چوریاں نہیں کرتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, جھوٹی گواہی نہیں دیتے تھے. لیکن یہ ساری برائیاں اب آ رہی ہیں. ہماری قوم میں طلاقیں بہت کم ہوتی تھی, اور آج یہ طلاقیں بانٹتے نہیں ہیں. جی ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ کنفرم کر رہے ہیں. دنیا داری میں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں, ہم کچھ اس طرف جا رہے ہیں. ہم واپس مسیح کی طرف لوٹیں. ہمیں اپنی شکل جو ہے وہ دنیا کے ساتھ کنفرم کرنے کے بجائے خدا یسوع مسیح کے ساتھ کنفرم کرنا. پولس نے کہا کہ میری مانند بنو. پولس نے کہا, سنیے, یہ پولس نے فرمایا میری مانند بنو جس طرح کہ میں مسیح کی مانند بنتا جاؤں. تو انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں مسیح کی مانند بنتا چلا جا رہا ہوں, تم بھی مسیح کی مانند ہی بنتے چلے گئے. اور اگر آپ پولس رسول کے خطوط کو بائبل میں پڑھیں, ڈیلی آپ بائبل پڑھیں اور آپ پولس کے خطوط کو پڑھیں, کرنتھیوں کے نام خط کو پڑھیں, آپ اس کے آگے چلے جائیں, دوسری کلیسیوں, افسیوں کے نام, فلپیوں کے نام, گلتیوں کے نام, جتنی بھی کلیسیاں ہیں اور جتنے انڈیویجول خط لکھے ہیں, تیموتھیوس کو انہوں نے خط لکھا ہے, فلمون کو لکھا ہے, ان کو پڑھیں. ان میں وہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسیح جیسا بنائیں. ہم اس صورت میں ڈھلتے جائیں, لوگوں کو ہم میں مسیح نہ بجائے. کیوں چاہتا ہے خدا؟ اس لیے چاہتا ہے کہ ابلیس جس بھی ایماندار کے پاس آئے اس کو وہاں آگے یسوع ملے. آپ کو تنگ کرنے آئے, آپ کو چھیڑنے آئے ابلیس, اور جب آپ کے قریب آئے تو ایک دم وہ گھبرا جائے کہ میں کیوں چھیڑ بیٹھا ہے, تو مسیح یہ تو یسوع والا ہے اور اس کے اندر یسوع بستا ہے. یہ والا کام اب ہم نے کرنا ہے, اس واسطے کہ دنیا اپنے اخیر تک پہنچ گئی, زمانہ اپنے اختتام کے پاس آ پہنچا ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے, دنیا کے حالات
روز بروز بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ان حالات میں ہماری صورت کدھر کو جا رہی ہے؟ ہم کس طرف کو جائیں؟ یاد رکھیے جو مسیح کی صورت والے ہوں گے خدا ان کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے جائے گا. آج اگر ہم بالکل اس دنیا میں جو مسیح والے ہیں اگر وہ کچلے ہوئے ہیں, اگر وہ مارے ہوئے ہیں, ستائے ہوئے ہیں, مصیبت زدہ ہیں, تو بھی جس دن وہ آئے گا وہ ان سارے جو اپنے آپ کو سونا سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو جوہرات سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتے ہیں, جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا جو اس کے ہیں, جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں. سو بظاہر ہماری صورت کیسی بھی ہے پر ہماری نیچر اندر سے چینج ہونی چاہیے. لوگ اندر سے بدلتے تھے, دل بدلتے تھے. گیت پرانا, بہت پرانا گیت ہے, بھیس بدلا کیا ہوا. کیا بدلنا چاہیے؟ دل کو بدلنا چاہیے, اندر سے انسان کو چینج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, باہر سے وہ جیسا بھی نظر آ رہا ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, اس کے ڈیل ڈول کیسے ہیں, اس کی جسمانی حالت کیسی ہے, پر اندر سے وہ مسیح کی مانند ہو چکا ہے. یہ خدا یسوع مسیح چاہتا ہے, اور یہی بدلاؤ آج زمانے کی ضرورت ہے. کہ میں کیسا نظر آتا ہوں, میری آؤٹ لک اب کیسی ہے, میں اندر اور باہر سے کیا ہوں, میرے اندر سے کیا نکل رہا ہے. خدا یسوع مسیح سے ملاقات ہوئی, ایک سامری عورت تھی جو اچھے کریکٹر کی نہیں تھی. تو جب یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی کنویں پر بیٹھے ہوئے, تو یسوع نے اس سے پانی مانگا تھا نا. کیوں؟ حالانکہ وہ تو سمندروں کا مالک ہے, وہ تو دریاؤں کا رخ بدلنے والا ہے, پانی پر حکم چلانے والا ہے. کیوں اس کو پانی چاہیے تھا؟ اس سے وہ چاہتا تھا اس سے کوئی کمیونیکیشن کرے, وہ بات کرنے کا کوئی بہانہ اس کے لیے وہ ڈھونڈ رہا تھا. جب اس نے اس سے پانی مانگا تو اس نے کہا تم یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگو, یہ کیا ہوگا؟ یہودی تو ہمارے سائے سے بھاگتے ہیں, ہمیں نیچ اور شودر اور کم تر سمجھتے ہیں, تم مجھ سے پانی مانگو. یسوع مسیح نے پھر اس کے بعد بڑی بات اس سے کی. یسوع نے کہا کہ اپنے شوہر کو بلا کے لا. اب دیکھیں یسوع مسیح کی آنکھیں تو ایکس رے ہیں, وہ تو انسان کو دیکھتی اس کے اندر تک پہنچ جاتا ہے کہ اس بندے کی کیا حالات ہیں, اس کو بھی جانتا ہے. اس نے کہا میرا کوئی شوہر نہیں. اس نے کہا اچھا تو بالکل ٹھیک کہتی ہے, تو پہلے 5 شوہر کر چکی ہے اور اب جس کے ساتھ رہ رہی ہے وہ بھی تیرا اپنا نہیں ہے, وہ بھی ٹیمپریری تو نہیں رکھا ہوگا. یہ بات جب اس کو پتا چلا, اس نے وہ یہ تو کوئی نبی ہے, اس نے تو بڑی وہ بات, میری سیکرٹ بات مجھے بتا دیا جو شاید کسی اور کو پتا بھی نہیں. یسوع مسیح جب یہ بات کی تو پھر سے وہ جو عورت تھی پھر وہ چینج ہو. ٹھیک ہے, آج دنیا میں لوگ برکت ڈھونڈنے کی بجائے صرف شفا کو ڈھونڈتے ہیں. صرف اپنے لالچ کے لیے وہ چرچ بدل لیتے ہیں, اپنی عبادت مس کر دیں گے. عبادت کر دے رہی ہے, چلو پھر کوئی آمد لے آئے. نہیں, ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی. یسوع کے ساتھ رہیں گے. یسوع مسیح نے کہا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی ڈھونڈو, اس کی راست بازی ڈھونڈو, تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائے گی. ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے, اس کو جب پانی ہے, اس کو پکڑ لینا ہے. ایک کہانی میں نے شاید آپ کو پہلے کچھ سنائی تھی. ایک بادشاہ نے بہت بڑا ایک سارے ملک کے کھلونے جمع کر دیے, بہت بڑا گودام بنایا, اور پھر اس نے سارے ملک کے بچوں کو کہا سب بچوں کو لایا جائے. سب بچے چلے, اس نے کہا اپنی اپنی مرضی کا کھلونا اٹھا لو جو تمہیں پسند ہے. ایک بچہ چھوٹا سا آیا, پتا نہیں اس کے ذہن میں کیا بات ہے, اس نے بادشاہ کو چپا. اس نے کہا یہ اتنے سارے کھلونے ہیں, ان میں سے کوئی لینے کو, مجھے بادشاہ چاہیے, میں نے بادشاہ لے کے جانا ہے, مجھے کھلونا نہیں چاہیے. بادشاہ سمجھ گیا یہ بچہ سیانا ہے, اس کو پتا ہے کہ بادشاہ آ گیا تو سارا کچھ یہ نال آ جائے. ٹھیک ہے نا, تو ہمارا کیا حال ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے پیچھے بھاگیں اور بادشاہ کو کی پرواہ نہ کریں. ہمیں بادشاہ کو ڈھونڈنا ہے,
मालिक को पकड़ना है। लोग एक आजकल बड़ा जुमला मशहूर है, लोग शाफी को नहीं ढूंढते, शिफा को ढूंढते हैं। ढूंढना किसको चाहिए? शाफी को। ठीक है, वो कहते हैं कि शिफा भावे कोई भूखा मारने वाला दे रहे, भावे कोई तस्बीह पढ़ने वाला दे रहे, भावे कोई 2 नंबर पादरी दे रहे, कोई 3 नंबर पादरी दे रहे, बस शिफा मिलनी चाहिए। लोग झूठ को फॉलो करते हैं और सच्चाई को छोड़ देते हैं। लेकिन आज सब इस मैसेज को अपने साथ ले जाएं, गिरजे बदलने से, पादरी बदलने से बात नहीं बनेगी, दिल बदलने से बात बनेगी। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपनाने से आपकी बात बनेगी। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह बनाने से आपकी बात बनेगी। और जिन्होंने ऐसा किया फिर वो बदल गए। मरियम मगदलीनी, उसके बारे में लिखा उसमें बदरूहें थी, पर उसने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। उसने बड़ा कीमती इत्र लिया और लाकर यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल दिया। लोगों ने इतराज किया, इतना महंगा इत्र बेचते तो कई गरीबों की मदद हो जाती। लेकिन क्या उसने गलती की थी? क्या मरियम मगदलीनी ने गलती की थी? वो जो सियाने थे वो कह रहे थे, उसका मतलब क्या था? सानू दे दे, ये 50,000 रुपया सानू दे दे, असी 5,000 की चीज़ां वंडदे, 45 असी हड़प कर जाते, नाले असी फोटोआं लवांदे फेसबुक पे बड़ियां बड़ी। ऐसी हो यही कर रहे हैं। सो भगवान यीशु मसीह के पैरों में, उसने उसके पैरों पर जटा मासी का इत्र उंडेला। बहुत महंगा इत्र, जो लड़कियां साल हर साल मेहनत करके जमा करती थी उस दिन के लिए, जिस दिन उनका दूल्हा आता था, जिस दिन उनकी शादी होती थी, और वो अपने दूल्हे पर वो खूबसूरत जबरदस्त ये खुशबू लेना करती थी। तो उन्होंने कही इसमें ज़ाया कर दिया, 300 दिनार ज़ाया कर दिए। इतर उसने यीशु के पैरों पर उंडेला, बालों से उसके पैर साफ किए, और फिर वो इतर जो यीशु के पैरों पर उंडेला गया, उसकी खुशबू इस औरत के सर से आना शुरू हो गई। आमीन। जिधर भी जाती थी खुशबू लेकर जाती थी, और लोग पूछते थे कि जबरदस्त खुशबू है, किसके कदमों से उसको खुशबू मिली? तो अगर हम आज अपने दिल उसके कदमों में रख दें, अपना आप उसके कदमों में उंडेल दें, तो हम भी उसकी मोहब्बत की, उसके फजल की, उसकी रहमत की खुशबू से भर जाएंगे। हम भी उसकी खुशबू लिए फिरेंगे और जहाँ भी जाएंगे बरकत पाएंगे, और बाइस से बरकत बनेगी। ये नहीं कि सिर्फ हम बरकत पाते हैं, हमारे वसीले से फिर दूसरे भी बरकत पाते हैं। इस वजह से अपने आप को चेंज करें प्लीज़। इस दुनियादारी के अमल से निकलें भाई। ज़मीन पर हमने रहना है, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं ज़मीन पर रहने के लिए, हमने उनको पूरा करना है, उसमें जॉब करनी है। ठीक है, नहीं कि पहले जॉब छाट के बाद में आप ही रहे। एक बाबा जी से मैंने कहा जी कि तौबा करें, तो आप ही कर लेगा, बपतिस्मा ले लो, आप ही ले लेगा। मैं कहा तुम मर जाओगे जी, आप ही संभाल लेगा। संभाल लेगा, कोई यूँ करेगा, कोई उठा के आग में फेंक देगा, 2 दफे चल गए। ये वो आप ही काम करेगा, ये वाला। लोग कहते हैं खुदा मुझे हलीम गया, खुदा मुझे हलीम बना। क्या ये दुआ ठीक है जी? वो हलीम बनाएगा तो रगड़ के रख देगा, फिर नहीं बच गए। हलीम हमें खुद बनना है, हम्बल अपने आप को हमें खुद करना है। यीशु जैसा हमने खुद बनना है, उसकी सूरत पर हमने खुद ढलना है। तो इस बात से अपने आप को चेंज करें। हार्वेस्ट चर्च अपने आप को चेंज करें, और गलत फहमी में नहीं कहना कि हम जो है वो हमें खुदा हमें पकड़ेगा और हमें जाकर खुदा की बादशाही में रख देगा। कुछ करना पड़ेगा, कुछ अपने आप को बदलना पड़ेगा। खुदा की बादशाही में फिट होने के लिए अपने आप को कुछ फिट करना पड़ेगा, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि हम खुदा की बादशाही में जा सकें। सो आइए हम खुदावंद से कहें, खुदा मेरी ज़िंदगी बदल दे, मेरा उठना बैठना, मेरा चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में
یسوع تیرا نام. آئیے ہم دعا کریں.